رمضان المبارک میں مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعف یعنی کمزوری اور پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سننا اور اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2 سوا 2 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل یعنی آدھا گھنٹہ پہلے سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد تقریباً 12 بجے تک اور گرمیوں میں 1 بجے تک بذل المجہود کتاب تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھاتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل المجہود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں اور کچھ کتب بینی یعنی کتابوں کے مطالعہ میں۔ بذل المجہود اور وفاء الوفا کتابیں زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھیں۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معاملات میں کوئی خاص تغیر یعنی تبدیلی نہ تھا کہ نوافل کا یہ معمول دائمی یعنی ہمیشہ تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معاملات مستقل تھے ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھنا بھی مشکل ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے اور یکے بعد دیگرے یعنی ایک دوسرے کے بعد متفرق حفاظ یعنی الگ الگ حافظوں سے کلام مجید سنتے رہتے تھے۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دنوں رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کے 1-2 فنجان نوش فرمائیں اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کرے۔ بزرگوں کے یہ معاملات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ یعنی جملہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حتی الوسع یعنی جہاں تک ہو سکے پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات یعنی خوبیوں میں دوسرے پر فائق یعنی بڑھی ہوئی ہے۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر نہ اوقات کے تغیر یعنی تبدیلی میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکیں یا کھیت پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں۔ اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں کہ اس مبارک مہینہ کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔